اس عظیم الہ کے نام سے جو ہر دم سمیع البصیر ہے۔ دوستو، اکثر ہمارے یہاں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی اسی کوشش میں ہیں کہ کسی بھی طرح ہمیں اپنا رب مل جائے، جس نے ہمیں خلق کیا، جو اتنا شفیق و مہربان نگہبان ہے، کسی بھی طریقے سے ہمیں مل جائے۔ اس کے لیے انسان مختلف عبادتیں ریاستیں کرتا ہے، اور جب ایسا کوئی حادثہ یا حالات بنتے ہیں تو انسان ٹوٹل اپنے اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا نام رب سے ملاقات کا سبب بنتا ہے۔ یہ تبدیلی ہی انسان کی زندگی کی رب سے ملاقات کرا دیتی ہے۔ وہ منظر موت کا ہو جب کل نفس ذائقۃ الموت ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے نفس کا مرنا ہو، میدان عرفات ہو یا میدان محشر ہو، یہ ذریعہ رب سے ملاقات کا بنتے ہیں۔ اس زندگی میں میدان عرفہ ہوتے ہیں۔ میدان عرفات میں کبھی آپ غور کریں، جیسے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں پہلے کی گئی ہیں، اس کا مغز میدان عرفات ہے۔ ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ پہ مقام ہے، مگر سارے عمل کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان میدان عرفات میں جاتا ہے۔ کبھی آپ نے میدان عرفات کو دیکھا ہو تو وہاں یہی چیز پڑھی جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگ پورے بازو اپنے ایسے کر لیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں اور وہاں پکارتے ہیں کہ اللہم لبیک۔ یہی آواز بلند ہوتی ہے، یہی صدائے ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہے، اللہم لبیک لا کا شریک، کہ اے رب تعالی، ہم حاضر ہو گئے ہیں، اب تیرے میرے درمیان یا تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس وقت انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو بھی نہیں جانتا کہ ساتھ کون کھڑا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، مگر انسان لاکھوں کے مجمع میں بھی اتنا تنہا ہو جاتا ہے، اتنا اکیلا ہو جاتا ہے، جیسے وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہے۔ دوسرے کی خبر نہیں ہوتی، مگر اس وقت اللہم لبیک کہتا ہے، میں حاضر،
بہت خوبصورت منظر ہے. جتنی سچی آرزو سے انسان اللہم لبیک کہتا ہے، اس کو حاضری جب لگ جاتی ہے تو سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ انسان اتنا تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل بچوں کی طرح معصوم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہاں وہ حاضری لگوا رہا ہے. اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اسے یہاں واپس آ کر معصوم بچوں کی طرح نہ جیب کی فکر رہتی ہے، نہ مال و دولت کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے، نہ وہ لالچ کرتا ہے، نہ غصہ تکبر کرتا ہے. بالکل سادہ، نہ کسی کو کپڑے دکھانے کی فکر، نہ کسی کے دیکھنے کی فکر. اتنا سادہ ہو جاتا ہے، اتنا سادہ ہو جاتا ہے کہ 50 سال کا آدمی کا نیچر بھی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، معصوم ہو جاتا ہے. تو کبھی غور کریں، یہ میدان عرفات ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ جب انسان اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اندر پورا تبدیل ہو جاتا ہے. بظاہر کپڑے تبدیل نہیں ہوتے، عمر تبدیل نہیں ہوتی، مگر اندر ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ 50 سال کا آدمی بچوں کی طرح معصوم ہو جاتا ہے. دوستو، اسی طرح کا ایک منظر میدان حشر کہتے ہیں. وہاں بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے، مگر آپ دائیں بائیں کسی کو نہیں پہچان سکیں گے اور یہی کہیں گے اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر. وہاں کوئی نظمیں نہیں سنانی روز محشر میں، کسی کی داستانیں نہیں سنانی، کسی کتابیں کو پڑھ کر نہیں سنانا. اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. وہاں بھی یہی میدان ہے، اسی طرح کا ہے. یہاں تو سفید رنگ کا کم کپڑا اڑا ہوتا ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرح سفید سفید ہی نظر آتے ہیں. جیسے سفید لٹھا انسان کی رخصتی کے وقت ہوتا ہے، اسی طرح کا یہ مفہوم پہنا جاتا ہے کہ انسان ایک تصور کرے کہ میں اسی کیفیت میں ہوں. آگے روز محشر میں بھی یہی ہوگا، وہاں بھی ایسے بازو کھڑے کیے ہوں گے لوگوں نے، اللہم لبیک، اللہم لبیک. تو دوستو، برا کچھ نہیں ہے، چیزیں وہی ہوتی ہیں، صرف ہمارے آس پاس پڑی ہوتی ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. روز مرہ کے کام ہے. جو آدمی وہاں نہیں جا سکتا وہ یہاں گھر میں بھی کر سکتا ہے. اللہ کے سامنے دربار میں پیش ہونا، حاضر ہونا، اور ضرور ہوا کرے. اس طرح کھڑے ہوں جیسے میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں یا محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. شروعات ایسے ہی کیا کریں کہ اس انداز سے اللہم لبیک کہیں کہ رب تعالیٰ میں، کسی بھی زبان میں کہیں، اپنی اپنی زبان میں کہیں کہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو گئے. اور دربار میں کبھی کبھی کھڑا ہونے کی ٹریننگ کیا کریں. پھر اس کے بعد جو بھی عبادت آپ کو آتی ہے وہ کریں. بس ایسے محسوس کریں کہ میں اس کے سامنے کھڑا. ابھی نوبت تو نہیں آئی کہ ہم اسے دیکھ سکیں، پر کم از کم شروعات ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی. اور میں ڈائریکٹ اسی کو کہہ رہا ہوں
کوئی شریک نہیں، نہ دنیا کی چاہتے، نہ دنیا، نہ کوئی شے شریک نہیں، لا شریک کرنا ہے ہر شے کو، اور اپنے دربار میں جب بھی پیش ہوں اپنے رب کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا احساس کیا کرو، محسوس کیا کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور واقعہ ہی یہ بچوں کو دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ بچے کو تو بغیر کنگھی کرنے کے بھی آپ باہر لے جائیں گے وہ چلا جائے، اسے غرض نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ کر کہے گا یا نہیں کہے گا، کون سے کپڑے اس نے پہنے ہوں گے اس کو غرض نہیں، یہ تو عقل مندوں کی بات ہے۔ مگر جب آدمی سادہ ہو جاتا ہے تو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی ذات کے لیے وہ اچھے سے اچھا پہن سکتا ہے مگر اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ یہی معصومیت بچے کی، اور یہی حاضری قبول ہونے کے بعد کی ہے کہ میرا رب تعالیٰ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی دربار میں حاضری لگوایا کریں۔ جہاں موقع ملے آپ کو، آپ کبھی محسوس کریں کہ رب تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ ٹریننگ کی ہوئی ہی آگے کام آئے گی ہمارے، جب میدان حشر ہوگا۔ اگر ادھر محسوسات ہو گیا کہ میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں تو یقین جانے روزے محشر کو شاید ہم دیکھ بھی لیں اس کو۔ دیدار کے لفظ تو ملتے ہیں، باقی وہ رب کی حکمتیں ہیں۔ اس وقت یہ جسم بھی ہمارے نہیں ہوں گے، کوئی اور وجود ہوگا، ممکن ہے وہاں نظر آ جائے۔ دوستو کوشش کرتے رہیں، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، ہر آدمی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ مجھے اپنے رب کا قرب مل جائے، جو اتنا شفیق و مہربان، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ماں باپ اتنا پیارا لگتا ہے تو وہ کتنا پیارا ہوگا جس نے مجھے بنایا ہے۔ میرے والدین تو ثانوی خالق ہے، اصل خالق تو میرا وہ ہے، وہ کیسا ہو؟ تو ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے پاس چلا جائے۔ تو دوستو اگر دل نے چاہ لیا، ارادہ کر لیا، تو یقین جانیں یہ موت بھی ایک خوبصورت حادثہ ہے، اس کے بغیر وہ ملتا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد ملے گا یا اس سے پہلے نفس خواہش کو مارنے کے بعد ملے گا؟ پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں ہر خواہشات کو دل سے نکال دو تو یکسو ہو کر اس قدر فوکس کرو کہ آپ کے حواس خمسہ بھی کوئی کام نہ کر رہے ہوں، تو اپنے رب کو محسوس کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ابتدائی پہلو ضروری ہے۔ حاضری لگایا کرو، اکیلے بیٹھا کرو، اس کو محسوس کیا کرو کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، وہ سمیع البصیر سمیع العلیم شروع سے ہی ہے، مگر تسلیم میں نہیں کرنا۔ باقی دوستو چلنا ہے، کوشش کرتے جانا ہے، تاکہ وہاں اپنا ضمیر تو شرمندہ نہ ہو کہ ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی، لبیک کہنے کی عادت نہیں ڈالی، ہم نے حاضری لگوانے کی کوشش نہیں کی۔ یقین جانو یہاں بھی یقین مل جائے گا، یہاں بھی اطمینان دل کو مل جائے گا اگر ہم کوشش کر کے خالص ہوتے تھے۔ تو کہا کرو کبھی کبھی اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گئی۔ اس کے بہت فوائد ہیں، انسان کو بہت فائدے ملتے ہیں۔ کم از کم جب یکسوئی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو
تو یہ چھوٹے موٹے دائیں بائیں بیماریاں، چھوٹی بیماریاں، بوازیں، لوگوں کی پریشانی کی باتیں ویسے دائیں بائیں سے گزر جاتی، اس کی اتنی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ باقی دوستو کوشش کرتے رہو، ایک دوسرے کے لیے اچھی دعا کرو، رحمت کی دعا کیا کرو، بس آگے جانا ہے، یہ سفر ہے ختم ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب پر آسانی پیدا